حدیث کا جو لغوی معنی ہے، جو عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ جدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسی نئی چیز کے لیے بھی، بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر جو نفس میں جو خیالات آتے ہیں اس کو حدیث النفس، دل کی بات بعض اوقات ان معنوں میں، اور قرآن کے اندر یہ لفظ موجود ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کے علاوہ تو اس کا لغوی مفہوم ہے، لیکن جب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں، خاص کر دیا گیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اعمال، احوال، اقوال، ان کے ساتھ، تو یہ حدیث کہلاتی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس کی میں نے کہا کہ بڑی جامع تعریف ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو تو وہ حدیث کہلائے گی۔ سنت طریقے کو کہتے ہیں عام طور پر، من سن سنتاً حسنتاً، تو یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا تو اس کا اجر اس کے لیے بھی ہے، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے بھی ہے، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا گناہ ہے، اور پھر اس پر جو لوگ اور چلیں گے ان کا گناہ بھی اسی کو ہوگا۔ اچھا جی، لیکن سنت اور حدیث میں بعض حضرات تو فرق نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس میں ایک ٹیکنیکل فرق ہے جس کو دیگر حضرات، دیگر محدثین کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہر چیز حدیث کہلائے گی، حتیٰ کہ ضعیف احادیث بھی احادیث ہی کہلاتی ہیں، اور صحیح احادیث بھی احادیث کہلاتی ہیں۔ سنت وہ طریقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس پر، جو بالکل درست احادیث سے آپ کا وہ طریقہ، جس پر آپ کا چلنا اور آپ کا اس کے اوپر عمل کرنا آخر تک، اپنی وفات مبارک تک، یعنی وہ منسوخ نہ ہوا ہو، درمیان میں اس کو آپ نے چھوڑا نہ ہو، وہ سنت کہلائے گا۔ اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو حدیث میں ہوں لیکن سنت نہ ہو۔ مثلا کوئی عمل ایسا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کیا ہے لیکن پھر چھوڑ دیا، تو حدیث میں تو اس کا ذکر ملے گا لیکن وہ سنت نہیں کہلائے گا آپ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، بلکہ اگر آپ کا ترک جو ہے، آپ نے سنت وہی عمل کہلائے گا جس پر آپ آخر تک عمل پیرا رہے۔ اسی طرح کوئی عمل کسی مجبوری کی وجہ سے کیا گیا ہے تو وہ عمل حدیث میں تو ملے گا لیکن وہ سنت نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کے مقابلے میں وہی سنت کہلائے گا جو بغیر کسی مجبوری کے آپ کا معمول رہا، وہ سنت کہلائے گا۔ اچھا، سنت میں ایک بات یاد رکھیے کہ سنت کے دو تین وہ ہیں، مفاہیم ہیں۔ مثلا ہم ایک سنت فرض کے مقابلے میں لاتے ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو میں سنت کی بھی تعریف کر رہا ہوں، یہ تو فرض پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بھی کر کے دکھائے تو وہ بھی آپ کی سنتیں ہی ہیں۔ ہمارے ایک سنت وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ یہ سنت کا ایک الگ مفہوم ہے جو بیان کیا، جیسے سنت غیر موقدہ ہم کہتے ہیں، نمازوں کی سنتیں ہیں، میں نے کہا جو ہم فرض کے مقابلے میں لاتے ہیں۔ یہاں جو ہم سنت کہتے ہیں اس سے مراد وہ والی سنت نہیں ہوتی، وہ تو وہ سنتیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مثلا کدو کھانا ثابت ہے تو سنت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جو کدو نہیں کھائے گا تو گناہ تو نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ سنتیں، اسی طرح بعض ایسی سنتیں ہیں جو آپ کی عادات کہلاتی ہیں، تو یہ سنت تو کہلائے گی، لیکن یہاں جب یہ سنت کا ایک الگ مفہوم ہے جو فرض کے مقابلے میں آتا ہے۔ یہاں جس چیز کو ہم جب کتاب و سنت کہا جاتا ہے یا قرآن و سنت کہا جاتا ہے، تب سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طے شدہ پکا رستہ جو بالکل درست ثبوتوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ، احادیث صحیحہ متواترہ مشہورہ ان سے ثابت ہونے والے آپ کے افعال، اعمال، اقوال، احوال، تقریرات، یہ وہ سنت کہلاتی ہے جو سب سے مضبوط۔ اسی لیے حدیث شریف بہت سی جگہوں کے اوپر آتا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا ذکر کیا ہے، مثلا آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، کہ تم لوگوں کے اوپر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے، وہ سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، تو سنتی کا لفظ استعمال کیا۔
تو جہاں پر آپ نے کہا ہے کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہاں پر بھی لفظ سنت استعمال ہوا ہے، اور یہی لفظ سنت اللہ تعالیٰ کے نبی قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، اللہ تعالیٰ کا قانون کہہ لیں آپ۔ سنت اللہ سے مراد ہوتے ہیں قوانین الہیہ، اللہ پاک کے قوانین جو اللہ پاک نے طے کیے ہیں۔ تو سنت رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو بالکل درست سندوں کے ساتھ جس پر آپ کا معمول رہا، اس لیے یہ کتاب کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ پھر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یہ 2 چیزیں دین کی بنیاد قرار پاتی ہیں، اور انہی دونوں کا درست علم آنے سے ہی انسان کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین کا صحیح فہم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یہی 2 بنیادی ماخذ ہیں، یہی 2 وہ اہم ترین چیزیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے علم کی درستی کے لیے اپنے علم کو انہی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔